یہ ایک سوال کیا ہے کہ ایک ہو جائے جو شیخ زندہ ہو ہاتھ میں جا کے ہاتھ میں بیعت دی جائے، اور بالکل یہ بات درست ہے کہ اشکال وارد ہو سکتا ہے، تو میں اس کے لیے بتا رہا تھا اس کی صورت جو ہے، یہ میں اگلی صورت بھی دے رہا ہوں آپ کو، میں آپ کو اس سے آگے صورت اگلی آ رہی ہے نا، وہ انہی سارے تمام تقاضے مختلف صورتوں میں پورے پر کر لیے، مگر اس کا جواب میں دے لوں۔ اس کا بیٹے بات یہ ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ بیعت کے طریق میں ایک سنت ہے، بیعت کے طریق میں ایک سنت ضرور ہے، اس میں شک نہیں ہے، اور یہ سنت ہے اور یہ بات حق ہے، مگر جیسے میں نے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے بعد از وصال یا حضور قطب الاولیاء کی وساطت سے یا مشن کی وساطت سے براہ راست حضور غوث پاک کی مریدی میں دینا، اس سے حضور سیدنا غوث العظم کا ایک فرمان ہے، اور وہ طریقت کے تمام اصول و فروع پر حاوی ہے۔ حضور میں نے فرمایا نا، میں نے عرض کیا حضور غوث پاک کے فرمان، آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنے آپ کو میرا مرید سمجھے اور یہ کہہ دے کہ میں ان کا مرید ہوں، وہ میری مریدی میں آ گیا۔ یہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹے ایک فرمان ہے، لہذا اب آپ کا فرمان طریقت کے اصول و فروع سب پر حاوی ہے، لہذا جو شخص حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ کہے گا، اور یوں بھی کہہ دیں کہ آپ کے حضور غوث پاک کے اس فرمان کے مطابق میں اپنے آپ کو اس فرمان کے مطابق اپنے آپ کو حضور غوث پاک کی مریدی میں دیتا ہوں، مشن کی وساطت سے یا حضور قدوۃ الاولیاء کی وساطت سے، تو اللہ پاک انہیں حضور غوث پاک کی مریدی میں لے لے گا۔ حضور غوث پاک خود ذمہ دار ہیں اسے اپنی مریدی میں لینے کے، آپ نے یہ فرما دیا، چونکہ آپ نے کچھ کلمات فرمائے، فرمایا جو میرے اس ارادے سے میرے مدرسہ کے دروازے کے سامنے سے گزر گیا وہ بھی میرے اوپر لازم ہو گیا، جو اس ارادے سے جس نے میری زیارت کر لی وہ بھی میری مریدی میں آ گیا، لازم ہو گیا، جس نے میرے دیکھنے والے کی زیارت کر لی، اس کی زیارت کر لی، اس کی زیارت کر لی، وہ بھی اس دائرے میں آ گیا، حتیٰ کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ میں حضور غوث پاک کی مریدی میں ہوں وہ بھی میں نے اپنی مریدی میں لے لیا۔ اس لیے آپ کا ارشاد ہے کہ اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اور اس کا پردہ اٹھ جائے تو مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں اس کی پردہ پوشی کرتا ہوں۔ تو سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ شیخ اعلی رقبت کل ولی اللہ، اور آپ کو شیخ الکل اور شیخ العالمین کا درجہ ہے، اور آپ غوثوں کے غوث اور قطبوں کے قطب ہیں، تو اس لیے سیدنا غوث پاک کا معاملہ آپ کے فرمان کے مطابق منفرد ہے۔ اس میں ٹھیک ہے وہ زندہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والی جو ایک نسبت ہے، ایک برکت کا عمل ہے، وہ تو ترک ہوگا، وہ ایک عمل تو صاف ظاہر ہے اس پر عمل نہیں ہوگا، مگر اس سے سیدنا غوث پاک کی مریدی میں آنے کے عمل میں نقص نہیں ہوگا، وہ مریدی ہو جائے گی، اور وہ فرض اور واجب نہیں ہے، یعنی ہاتھ میں ہاتھ دینے کا عمل فرض اور واجب نہیں ہے، وہ بعضوں نے اس کو مستحب کہا، بعضوں نے سنت کہا، یعنی سنت اور مستحب کے درجے کی چیز ہے، اور کئی اولیاء ایسے بھی ہیں کہ جو ہاتھ میں ہاتھ لیے بغیر بھی مرید کرتے رہے ہیں۔ سلسلہ اویسیہ میں آج تک بھی بزرگ ہاتھ میں ہاتھ دیے بغیر بیعت کر لیتے، آ گیا اور فرما دیا یہ اجازت، یہ کلمہ ہے، یہ وظیفہ، مرید ہو گئے۔ اور اس طرح حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس سے وصال کے 100 سال بعد فیض لیا تھا، اور ان کی مریدی اور خلافت میں آئے تھے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بایزید بستامی کے وصال کے 100 سال بعد ان کے مزار پر معتکف ہوئے اور ان سے اکتساب فیض کیا اور ان کی مریدی میں آئے، اور اب سلسلے میں ان کے شیخ حضرت بایزید بستامی بن گئے۔ وہ ہاتھ پہ ہاتھ بھی بیعت بھی نہیں کی تھی، اور 100 سال بعد اور مزار سے فیض لیا تھا۔ تو یعنی ایسی مثالیں اولیاء کرام سے ایسی ثابت ہے۔ بھئی یہ فرق نہ کیا کریں، کوئی شخص لکھ بھیجے مجھے ہمیں آپ سے محبت ہے، کوئی لکھتا ہے حضور پیر صاحب قبلہ سے محبت ہے، تو اس میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں، باپ اور بیٹے کی محبت ایک محبت ہوتی ہے۔ وہ میرے باپ ہیں، میں ان کا بیٹا ہوں، وہ میرے شیخ ہیں، میں ان کا مرید ہوں، وہ میرے آقا ہیں، میں ان کا غلام ہوں، وہ میرے مالک ہیں، میں ان کا نوکر ہوں۔ تو باپ بیٹے میں کل اور جز کا فرق ہوتا ہے، یہ کوئی محبت الگ چیز نہیں ہوتی۔ یہ چیز فرقوں میں نہ پڑا کریں، مصیبت پیدا ہو جاتی۔